السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ مزے میں ہیں؟ الحمدللہ۔ اللہ آپ سب کو خیر و آباد رکھے، آپ کے والدین کا سایہ آپ کے سروں پر دیر تک قائم رکھے۔ پیارے بچوں، آج ہم جو ہے سلیبس شروع کرتے ہیں، تو پہلے قرآن سے۔ تو آپ کے سلیبس میں سورے ہیں، حدیث ہیں، لیسنس ہیں، پوئٹری ہے، نان ڈیٹیل ہے، گرامر ہے۔ کیونکہ ہم کو قرآن سے محبت ہے اور پہلا مرحلہ کوئی بھی معاملہ شروع کرنے سے پہلے قرآن پڑھا جائے تو بہتر ہے، اس لیے جو ہے ہم قرآن سے شروع کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد وایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ وقال اللہ تعالی فی مقام آخر، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ پیارے بچوں، قرآن کے متعلق ہم کچھ جرنل پڑھیں گے، پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ کی تفسیر اور ترجمے کی طرف جائیں گے۔ القرآن الکریم ہوا آخر کلام اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ القرآن الکریم ہوا آخر کلام اللہ سبحانہ وتعالی۔ قرآن کریم اللہ سبحانہ وتعالی کی آخری ٹیسٹمنٹ، آخری کتاب، آخری کلام۔ بولیں گے آخری بول تو اس سے پہلے بھی کچھ ہوا کیا؟ بولے ہاں، توریت، زبور، انجیل، سابقہ کتابیں۔ توریت، زبور، انجیل یہ کتابیں تھیں جو اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمارے سے پہلے کی امتوں پہ نازل فرمائی۔ موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، پھر ہمارے آقا حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا قرآن کریم۔ یہ آخری، اس کے بعد کوئی اللہ کا کلام نہیں آئے گا، فرما دیا گیا۔ کہاں پہ نازل ہوا یہ؟ نزل علی قلبی بواسط جبرائیل علیہ السلام فی 23 عاما نجما، تھوڑا تھوڑا کرتے ہوئے 23 سال کی مدت میں یہ پورا قرآن کریم نازل ہوا۔ قرآن کریم کتنے سال میں نازل ہوا؟ 23 سال میں نازل ہوا۔ قرآن کریم کو لے کے آنے والے کون تھے؟ خبی روایت جبرائیل علیہ السلام، دوسرے فرشتے، اور خود بذات جو ہے نا اللہ سبحانہ وتعالی حضور کے قلب انور پر اس کو اتارا۔ یہ 3 روایتیں، دوسرے فرشتے، جبرائیل علیہ السلام، اور خود اپنے پاس بلا کر، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بغیر کسی واسطے کے، جبرائیل نے، میکائیل نے، عزرائیل نے، اسرافیل نے، اللہ سبحانہ وتعالی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ اتارا گیا ہے۔ یہ یاد رکھیے۔ قرآن کریم میں کتنے پارے ہیں؟ 30 پارے ہیں صاحب۔ قرآن کریم میں 30 پارے ہیں۔ کتنی صورتیں ہیں؟ 114 صورتیں ہیں۔ قرآن کریم میں کتنے رکوعات ہیں؟ 540 رکوعات ہیں۔ رکوع جیسا کہ سورہ فاتحہ کا الحمدللہ رب العالمین سے لے کے ولا الضالین تک ایک رکوع، الف لام میم سے لے کے مفلحون آگے تک ایک رکوع، اس طرح سے پہلے پارے میں 16 رکوع، ایک پارہ ختم ہو رہا جس کے اندر 16 رکوع ہیں، ایسا یہ جملہ 540، پورے قرآن کریم میں 540 رکوع ہے۔ 7 منازل ہیں، 6666 آیات ہیں، 6666 آیات ہیں۔ یہ یاد رکھیے۔
قرآن کریم میں کتنے صورتیں ہیں؟ 114 صورتیں ہیں. آپ کے سلیبس میں 4 سوریں ہیں. اس میں سے پہلا سورہ ہے سورہ فاتحہ. یہ قرآن کیا ہے صاحب؟ قرآن خالی نماز میں پڑھنے کی جگہ چیز ہے؟ قرآن صرف نماز میں پڑھنا ہے؟ نہیں صاحب، قرآن سے ہم ہر جگہ مدد لے سکتے ہیں، ہر جگہ مدد لے سکتے ہیں. نماز میں بھی پڑھ سکتے ہیں، خالی بھی پڑھ سکتے ہیں، کسی پہ پڑھ کے دم کر سکتے ہیں. اس سے ہوگا کیا؟ قرآن پڑھنے سے ہوگا کیا؟ قرآن کیوں نازل کیا گیا ہے؟ دیکھیے صاحب، بتایا جاتا ہے القرآن المجید نور و شفاء و ہدیٰ و رحمت و بشریٰ للجمیع. کتنی جامعیت والی بات بتائی گئی ہے کہ قرآن مجید نور ہے، شفا ہے. سرتاپا قرآن کو پڑھنے سے نور آتا ہے صاحب. آپ کا ظاہر بھی نورانی ہو جاتا ہے، باطن بھی نورانی ہو جاتا ہے. انٹرنل اور ایکسٹرنل دونوں بیوٹی آپ کے حاصل ہو سکتے ہیں قرآن پڑھنے سے. اور اس کو پڑھ کے پھونکنے سے شفا ہوتا ہے صاحب. قرآن پڑھنے سے آپ کو بھی شفا ہوتا ہے. اگر آپ کسی کو پڑھ کے دم کر دیں، پھونک دیں، تو ان کو بھی شفا ہوتا ہے. اور یہ ہدایت دینے والا خدا اور رحمت، اور یہ پڑھنے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آپ پر رحمت ہوتی ہے. اور یہ بشارت دیتا ہے تمام لوگوں کو کہ آپ یہ عمل کریے، آپ کو جنت ملے گی. آپ یہ عمل کریے، دنیا میں کامیابی ملے گی. آپ یہ عمل کریے، آپ جو چاہتے ہیں وہ ہوگا. آپ چاہتے ہیں یہ ہونا تو آپ قرآن پڑھیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے مرادوں کو، آپ کے مقصدوں کو پورا فرمائے گا. اگر اس کے اندر کوئی شر نہ ہو تو جو آپ کے اندر بھلائی ہے اور کوئی چیز رکاوٹ بن رہی ہے، قرآن پڑھیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ تمام رکاوٹیں آپ کے دور فرما دے گا اور اپنا قرب خاص عطا فرمائے. قرآن ہے کیا؟ واٹ از قرآن؟ قرآن از اے ورڈس آف اللہ. قرآن اللہ سے باتیں کرنا ہے. آپ اکثر فون پہ چیٹ وغیرہ کرتے ہیں، کسی سے بات کرتے ہیں، فون پہ اپنے الفاظ سے بات کرتے ہیں، کسی بھی لینگویج سے بات کرتے ہوں، لیکن یہ قرآن ایک ایسا کلام ہے. قرآن پڑھنا ہو گیا ہے اللہ سے باتیں کرنا ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہ کا ایک قول ذہن میں آتا ہے کہ آپ فرماتے ہیں جب میرا دل چاہتا ہے اللہ سے باتیں کرنا تو میں قرآن پڑھتا ہوں، جب اللہ چاہتا ہے مجھ سے باتیں کرنا تو میں نماز پڑھتا ہوں. تو جو ہے نا، نماز میں بھی قرآن ہے. دیکھیے صاحب، نماز ایک زبردست عبادت ہے، قرب اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، لیکن اس کے اندر مین جو اسکلیٹن ہے وہ قرآن ہے. حرکات تو بتایا گئے ہیں آپ کو، ایسا جھکنا، ایسا ٹھہرنا، ایسا سجدہ کرنا، ایسا رکوع کرنا، لیکن اس سے بہتر جو چیز بتا ہے اس کے اندر ہے کیا صاحب؟ اس کی روح کیا ہے؟ قرآن ہے صاحب. عمل تو بتا دی کہ بغیر اس کے نماز ہی نہیں ہوتی صاحب. قرآن، یہ یاد رکھیے، قرآن قرآن ہے صاحب. اور والعمل به فوز وفلاح فی الدنیا والآخرہ. اور اس پہ عمل کر دے تو کیا ہوتا؟ قرآن پہ عمل کرے تو کیا ہوتا؟ تو بتایا جاتا ہے قرآن پہ عمل کرنا کامیابی ہے، دنیا میں بھی کامیابی ہے، آخرت میں بھی کامیابی ہے. جیسا کہ بتا دیا کہ آپ کو جو ہے نا یہ نماز پڑھنا ہے صاحب. کب پڑھنا، کیا کرنا، حدیث میں بتا دیا گیا. وضو کرنا، کیسا کرنا؟ دونوں ہاتھ کونیوں کے اوپر تک، ایک مرتبہ چہرہ، ایک مرتبہ ہاتھ، سر کا مسا ٹخنوں کے اوپر تک، پاؤں دھونا. یہ قرآن میں بتا دیا گیا ہے، کمپلسری صاحب. اس میں سے آپ کچھ بھی کم نہیں کر سکتے، کرنا ہے. نماز پڑھنا ایسا، روزہ ایسا رکھنا، زکوٰۃ ایسا دینا، حج ایسا کرنا، یہ تمام تفصیلات جو ہے نا قرآن اور حدیث میں ہم کو مل جاتے ہیں. تو اس پہ عمل کرنے سے ہم کو دنیا میں بھی کامیابی ہے، آخرت میں، یہاں کی بعد والی دنیا میں بھی کامیابی ہے. آخرت کے معنی یہاں کی بعد والی دنیا میں، دونوں جگہ آپ کو کامیاب. والغفلۃ عنہ خسارۃ، اور اس کو پشے پوس ڈال دینا، چھوڑ دینا، غفلت برتنا، اگنور کر دینا، کیا ہوتا صاحب؟ اس سے نقصان ہے صاحب، دنیا میں بھی نقصان ہے، آخرت میں بھی نقصان ہے. دیکھو صاحب، آپ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، حج کرتے ہیں، دنیا میں بھی لوگ ان کو بڑے عزت کی نظر سے دیکھتے ہیں. ارے بڑے نیک آدمی ہے صاحب، انہوں بڑے شریف آدمی ہے، انہوں مول صاحب ہے، ایسا ہے. انہوں کیا کرے؟ اگنور کر دیے، شراب کو چھوڑ دیے، جوے کو چھوڑ دیے، سگریٹ کو چھوڑ دیے، بری باتوں کو چھوڑ دے کے اس طرف آ گئے. وہ جو یہ کام کر لیے، عزت ہے یہاں بھی. تو جہاں یہاں جو عزت مل رہی ہے، اللہ نے چاہا تو ایسے اعلیٰ عزت جو ہے یہاں کی بعد والی زندگی، یعنی قیامت میں بھی ان کو تمام محشر کے سامنے ملے گی. اور اگر اس کے برخلاف اس کو چھوڑ دیے، قرآن کو چھوڑ دے کہ اب آپ کیا کریں؟ جوا کھیل رہے ہیں اور دوسرے گناہ میں، شراب پی رہے ہیں، سگریٹاں پی رہے ہیں، عین غین یہ تمام چیزیں کر رہے ہیں. اب آپ کیا کریں معلوم ہے؟ یہ تمام کر کے لوگوں کی نظر میں بھی دنیا میں برے، اچھا آدمی نہیں ہے وہ برا آدمی ہے. اب برا آدمی کہ یہ تمام چیزیں ہیں جس کو
پروہیبٹڈ کہا گیا ہے وہ چیز کو کر رہا ہے، جس سے منع کیا گیا ہے وہ کر رہا ہے تو وہ برا ہو گیا، اور جس سے منع کر دیا گیا ہے، جو رک گیا ہے اور جس کے کرنے کا حکم دیا ہے وہ کر رہا ہے، اس سے اچھا ہو گیا۔ بہت آسان ہے قرآن جو ہے نا، اتنا آسان ہے صاحب، جو عمل حکم دیا وہ کر لینا، کیا کرنا کیا نہیں کرنا نہیں معلوم ہمارے کو، ارے بولے اتنا یہ کر لو آپ اچھے ہو جاتے، یہ چھوڑ دو آپ اچھے ہو جاتے، یہ چھوڑ دو آپ اچھے ہو جاتے، یہ کر لو آپ اچھے ہو جاتے۔ بہت سمپل لاجک ہے، کوئی زیادہ جھگڑا نہیں ہے، بہت آسان ہے صاحب۔ والقرآن شریف، جیسا کہ میں آپ کو بتا دیا کہ قرآن شریف میں 114 صورتیں ہیں، پہلا سورہ سورہ فاتحہ اور آخری سورہ اس کا سورہ ناس ہے۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں، میں آپ کو ابتداً بتایا کہ 23 سال میں یہ قرآن کریم اترا ہے، نازل ہوا ہے، تو آپ کو معلوم ہے قرآن کیسا اترا؟ قرآن کے بارے میں قرآن کیا فرماتا ہے؟ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ، یہ قرآن جو ہمارے نبی کے سینے مبارک پر اترا، اگر یہ قرآن پہاڑ پہ اتارتے، پہاڑ سب سے سخت چیز، ٹھوس مضبوط پہاڑ ہے صاحب، چٹان ہے، ہلتا نہیں، اگر یہ اتارا جاتا تو یہ پہاڑ اللہ کی خشیت سے، اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتا، باری باری ہو جاتا تھا، اس کو برداشت نہیں کرتا، تحمل نہیں کر سکتا۔ بخاری شریف کے باب بدل وحی جو پہلا ہی چیپٹر ہے، اس کے اندر وحی کیسا نازل ہوئی، اس میں اگر آپ دیکھیں گے تو معلوم ہوگا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سخت سردیوں میں ایسی سردی کے جو ٹیپ میں آپ کے پانی آتا وہ بھی جم جائے، ایسی سردی میں اگر جب آپ پہ وحی آ کے جاتی تو آپ کو پسینے نکل جاتے تھے، پسینے نکلتے تھے۔ اور ایک مرتبہ ایک صحابی رسول کی مانڈی پہ سرکار لیٹے ہوئے ہیں، وحی آئی، ان کو ایسا لگا کہ ان کا پیر زمین میں دھسا جا رہا ہے، اور وحی کے منقطع ہونے کے بعد جانے کے بعد وہ تا عمر لنگڑ کے چلتے رہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پر بیٹھ کے جا رہے ہیں، قرآن نازل ہوا تو جو ہے اونٹ کے پیر ڈیزائن کیے گئے ہیں ریت میں نہیں دھسنے کے واسطے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو، ہم چلے تو ریت میں پیر ہمارے دھس جاتے، اندر چلے جاتے، مگر اونٹ کے پیر اس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ڈیزائن کیے ہیں کہ وہ زمین کے اندر نہیں دھستے، وہ بآسانی جیسا سمندر میں جہاز چلتا پانی میں، اس طرح سے وہ ریت میں چلنے کا عادی ہے۔ تو لیکن اس کے پیر جب حضور بیٹھے ہوئے ہیں اور وحی آئی تو اندر دھس گئے۔ تو آپ کو بتانا چاہیے کہ وحی سب سے پہلے کہاں نازل ہوئی؟ سب سے پہلے غار حرا میں نازل ہوئی، اس کے بعد کہاں نازل ہوئی؟ بدردی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں جہاں رہے وہاں نازل ہوئی۔ 13 سال مکے میں رہے تو مکے میں نازل ہوئی، 10 سال مدینہ منورہ میں رہ سکا تو 10 سال مدینہ منورہ میں، سفر میں رہے سفر میں، گھر میں ہے تو گھر میں، جہاں سرکار ہمارے جلوہ افروز رہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے کلام پاک کو وہاں اتارا۔ تو آپ کو معلوم ہوگا کتنے سال میں اتارا؟ 23 سال میں اتارا۔ کیسا اترا صاحب؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے، دوسرے فرشتوں کے ذریعے، اور خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی، اللہ سبحانہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر القاء فرمایا، آپ کو بلا کر کلام فرمایا، یہ یاد رکھیے۔ تو قرآن، اب دیکھیے حفاظ اکرام جو قرآن یاد کرتے ہیں، بہت محنت کا کام ہے قرآن یاد کرنا، اور اس کی عظمت اور اس کی بزرگی میرے استاد محترم ڈاکٹر مرتضیٰ علی صوفی صاحب جو ہے فرما رہے تھے کہ وہ اور آپ کے بھائی ایک مرتبہ جا رہے تھے تو کوئی آ کے مول صاحب کا ہاتھ چومنے لگے، اور خالی آپ کے بڑے بھائی کا ہاتھ ملا لیے چلے گئے۔ تو مول صاحب کے بڑے بھائی ایسے ہی پوچھ لیے، کیا میں یہ لوگ آئے تیرا ہاتھ چومے؟ تو چھوٹا ہے، میں بڑا ہوں تیرے سے، میرا نہیں چومے؟ تو مول صاحب جو ہے بڑے عارفانہ انداز میں جواب دیے، بولے بھائی یہ میرا ہاتھ نہیں، یہ قرآن سے نسبت کی وجہ سے یہ لوگ میرے کو چوم لیا بول کے۔ تو قرآن کی برکت، قرآن سے محبت اور قرآن سے جڑ جانا، یہ سب تعظیماً ہے۔ دیکھو آپ، قرآن جس پیپر پہ ہے وہ متبرک، جو اٹا اس کو لگا ہوا ہے وہ متبرک، پھر وہ جو ہے جس جزدان میں جس کپڑے میں لپٹا گیا وہ متبرک، جس پہ رکھ کے پڑھا جاتا ہے وہ متبرک، جن کو جن کو جو چھوئے اس کو جو روز چھوتے ہیں اس کو اپنے ہونٹوں اور اپنے سر پہ رکھتے ہیں وہ بھی متبرک، یعنی قرآن جس چیز سے لگ گیا وہ متبرک۔
حفاظ کرام کے بارے میں بھی ہے. ہمارے مدرسے میں مدرسہ نعمانیہ میں ایک صاحب آتے تھے, ان کا نام تو مجھے یاد نہیں, لیکن وہ بالکل رکوع میں چلتے تھے. اب وہ کوئی صاحب کہا کہ سبق ہمارے بچوں کا, ہم لوگوں کا سبق وغیرہ سنا کرتے تھے, تو جو ہے ہم دیکھے ان کو. وہ صاحب جس محلے میں رہتے تھے وہ محلے کے قریب میں ایک قبرستان تھا, وہاں پر کسی کا انتقال ہوا تو تدفین ہوئی تو خبر سے چیخوں کی آوازیں آتی تھی, ایسے چیخوں کی آوازیں آتی تھی جس کو انتہا نہیں. تو اطراف و اکناف کے لوگ سب محلہ چھوڑ کے چلے گئے وہ چیخوں کی آوازوں کو. پھر کچھ دنوں کے بعد ایک خبر آئی قریب میں, اور وہ آواز آنا بند ہو. اب یہ صاحب جو تھے جو ہمارے مدرسے کو آہا کرتے تھے, انہوں پوچھے کہتے وہاں جو قبرستان کے قریب میں رہنے والے ہیں جو تکیہ دار وغیرہ جن کو کہتے ہیں, بولے کہ یہاں پہ آوازیں آتی تھی, کہاں سے آتی تھی؟ بولے یہ فلاں خبر سے آتی تھی. پھر اب آنا بند ہو گئی. بولے یہ فلاں خبر اس کے قریب میں تدفین ہوئی اس لیے آنا بند ہو گئی. تو بولے یہ کون تھے؟ تو بولے یہ حافظ تھے, قرآن جن کو یاد تھا. اس کے بعد وہ ریٹائرمنٹ کے قریب یا ریٹائرمنٹ کے بعد جو ہے حفظ کرنا شروع کرے اور جید حافظ بن گئے. تو حفاظ کا یہ معاملہ ہے کہ وہ جو ہے حفاظ جو ایک بچہ جو قرآن کر لیتا ہے, حفظ یاد کر لیتا ہے, اس کے ماں باپ کو کل بروز قیامت ایسا تاج پہنایا جائے گا جو چاند سے زیادہ نورانی, سورج سے زیادہ چمکیلا ہوگا. ایسی روشنی ہوگی اس کو, اور اس کو ایسا استقبال ہوگا کہ فرشتے دیکھ کر بولیں گے, اہل محشر دیکھ کے بولیں گے کون ہے, ولی ہے, نبی ہے, کون ہے جو اتنی شان و شوکت سے ان کو لایا جا رہا ہے. تو بولیں گے یہ فلاں حافظ کے والدین ہیں. تو سوچو والدین کا یہ عالم ہے تو حافظ کا کیا عالم ہوگا. پھر اس کو جو ہے نا ایسے لوگ جو مستحق ہیں دوزخ کے, ان کے اوپر ڈکلیئر ہو گیا ان کو دوزخ میں ڈال دینا ہے, ویسے لوگوں کی اگر وہ سفارش کرے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی سفارش سے ان کو جنت میں ڈالے, اس سے سفارش سے. تو یہ معاملہ, یہ جو پاور ہے وہ اس کو دیا جائے گا. اور دنیا میں بھی دیکھو صاحب حفاظ اکرام کے جو ہے نا واٹ ایور ان کا نام رہنے دو, عبد الرحمن رہنے دو, عبداللہ رہنے دو, مگر اب ان کا نام ایک جو ہے خاص ہو جاتا ہے حافظ صاحب. ان کے نام سے ان کو کم جانتے ہیں, حافظ صاحب سے ہی جانتے ہیں, ایک مخصوص نام دیا گیا. تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے ابتداءً جو قرآن یاد کرتے تھے ان کو قاری کہا جاتا تھا, جو حدیث یاد کرتے تھے ان کو حافظ کہا جاتا تھا. اب کیونکہ حدیث کے یاد کرنے والے نہیں رہے, اب کم ہو گئے, پر لوگوں کو لاکھوں حدیثیں یاد ہوتی تھیں, 6 لاکھ 7 لاکھ 10 لاکھ حدیثیں یاد. صاحب ایسے حدیثیں اتنے لاکھوں حدیثیں یاد رہتی تھیں. اور جو قرآن کے یاد ہوتے تھے ان کو قاری القرآن کہا جاتا تھا. اب وہ لفظ حافظ کا قاری قرآن کو مل گیا, اب قاری تو مخصوص رہ گئے, وہ جو خرد کے ساتھ آپ پڑھتے ہیں ان کو قاری کہتے ہیں, باقی کا جو ہے نا حافظ صاحب کہا جاتا ہے. تو بہرحال تو میرے بچوں ہمارے سلیبس میں جو سورے ہیں وہ یاد رکھو, کم سے کم کچھ تو قرآن ہمارے سینے میں رہنا, اور میں آپ لوگوں سے ادباً گزارش کرتا ہوں کہ روزانہ فجر کی نماز پابندی سے پڑھا کرو, 5 نمازیں پابندی سے پڑھا کرو, لیکن فجر کے بعد سورہ یاسین کمپلسری پڑھ لیا کرو. دیکھو آپ قرآن پڑھیں گے تو آپ کو تو اس کے فیوز و برکات ہوں گے, آپ کے گھر پہ بھی ہوں گے, آپ کے بابا پہ بھی ہوں گے, آپ کی امی پہ بھی ہوں گے, آپ کے دادی ماں نانی ماں جو آپ کے ساتھ رہتے ہیں ان کے اوپر بھی ہوں گے. دیکھو جب بارش ہوتی ہے تو وہ نہیں دیکھتی یہ جگہ کون سی ہے, بلکہ وہ ہر طرف بارش ہوتی ہے. تو اس طرح سے جب آپ قرآن پڑھیں گے تو اللہ کی رحمت آپ کے قلب انور پر پڑیں گی, آپ کے دل مبارک پر پڑیں گی, آپ کے چہرے پہ پڑیں گی. جب وہ آپ کے اوپر پڑھتے رہیں گے تو آپ جہاں جائیں گے وہ وہاں تک پہنچتے جائیں گی. تو آپ کے پورے گھر میں تو آپ کے بابا کے رزق میں برکت ہوں گی, آپ کے والدہ اور والدہ کی صحت اچھی ہوں گی, آپ کے دادی ماں نانی ماں کی عمریں دراز ہوں گی, رزق میں برکت ہوں گی. تو یہ تمام فیوز و برکات کا مرکز آپ بنیں گے. جب آپ پڑھنا شروع ہو جائیں گے تو گھر میں سب پڑھنا شروع ہو جائیں گے, ارے دیکھو بچی پڑھ لی. اس لیے میرے بچوں قرآن پابندی سے پڑھا کرو, ایک رکوع کیوں نہ ہوتا پڑھو, اور ایک آیت کیوں نہ ہوتی روز یاد کرو, ایک آیت کیوں نہ ہوتی. ایک دن ایسا آئے گا کہ آپ پورے قرآن کے حافظ ہو جائیں گے. تو ہمارے سلیبس میں جو صورتیں ہیں وہ کون کون سی ہے؟ سورہ فاتحہ آج ہم پڑھیں گے. فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب یہ سورہ فاتحہ کے بے شمار نام ہیں. سورہ فاتحہ کیا ہے صاحب؟ بے شمار نام ہیں. ان میں سے آج ہم سورہ فاتحہ کو شروع کر رہے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم.
فاتحہ بولے تو کیا صاحب؟ فاتحہ کے معنی اوپننگ سورہ، قرآن کھولتے ہی جو سب سے پہلی صورت ہے اس کا نام ہے فاتحہ. قرآن کھولتے ہی جو سب سے پہلی صورت ہے اس کا نام ہے فاتحہ. فاتحہ کے معنی کھولنا، اوپن کرنا، اوپننگ سورہ، اوپننگ سورہ. اور اس کے بے شمار نام ہیں. سورہ فاتحہ کا نام سورہ دعا ہے، سورہ شفا ہے، سورہ سبع مثانی ہے، بے شمار نام ہیں. سورہ فاتحہ کے بے شمار نام ہیں. کسی اور سورت کے اتنے نام نہیں آئے ہوں گے جتنے کہ سورہ فاتحہ کے نام آئے ہیں. سورہ دعا ہے، سورہ شفا ہے، سورہ سبع مثانی ہے، سورہ کنز ہے، سورہ اساس ہے، سورہ کافیہ ہے، سورہ وافیہ ہے، بے شمار نام ہے اس کی. تو آئیے یہ سورت ہم شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفیں، جتنی تعریفیں ہو سکتی ہیں، آل پریس الحمدللہ رب العالمین. ہمارے رب کہتے ہیں صاحب پالنے پوسنے والا، سسٹینر، چریشر. ہر طرح کی تعریف، جتنی اچھی تعریف ہو سکتی ہے وہ تمام تعریف اللہ ہی کے لیے سزاوار ہے. اللہ کون ہے؟ رب العالمین ہے، تمام عالموں کا پیدا کرنے والا، کھلانے پلانے والا، رزق دینے والا. اس کا نام ہے رب. یاد رکھ لیجیے، رب کے معنی کھلانے پلانے والا. وہ ذمہ دار ہے کھلانے کا، اس کی ذمہ داری ہے کھلانا. اصل میں رب کے معنی ذرے کو ترقی دیتے ہوئے عروج تک لے جانے والے کا نام رب ہے. جیسا کہ ہم جب باپ کے پوچھ سے ماں کے رحم میں آتے ہیں بالکل سنگل سیل جیسے، اب اس کے بعد وہ ترقی کرتے ہوئے کمپلیٹ بیبی بنا کے پیدا کرنے والے کا نام رب ہے. ذرے کو ترقی دیتے ہوئے عروج تک لے جانے والے کا نام رب ہے. جیسا کہ آپ چاند کو دیکھتے ہیں جو فرسٹ نائٹ نکلتا ہے بالکل سنگل لائن کے جیسا، پھر اس کو بڑھاتے 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 کمپلیٹ کرنے والے کا نام رب ہے. اور جو کھاتا ہے اس کو وہ دینے کا نام رب ہے. جیسا کہ شیر گوشت کھاتا ہے اس کو گوشت دے، گائے گھاس کھاتی ہے اس کو گھاس دے، اور جو زمین پہ رہتا ہے اس کو زمین پہ دے، جو پانی میں رہتا ہے اس کو پانی میں دے. اور جیسا کہ مان لیجئے ویل کئی ٹنوں سے کھاتی ہے اس کو ٹنوں سے دے. ایک ریبٹ ہے وہ تھوڑا سا کھاتا ہے اس کو تھوڑا سا دے. وہ زمین کے اندر کھانے کے جو جانور ہے وہ زمین کے اندر، جو پہاڑ کے اندر ہے پہاڑ کے اندر، پتھر میں ہیں، پتھر میں جو ہے کیڑے وغیرہ ان کو پتھر میں رزق دینا اس کی ذمہ داری ہے. جو جہاں رہتا ہے اس کو وہاں رزق پہنچانا اس کی ذمہ داری ہے. اور جو جتنا کھاتا ہے، ہاتھی بہت زیادہ کھاتا ہے زمین پہ اس کو بہت زیادہ دینا. چینٹی ہے سب بالکل تھوڑا کھاتی ہے اس کو تھوڑا. جو جتنا کھاتا ہے اور جہاں رہتا ہے اس کو وہاں تک پہنچانے کا نام رب ہے. رب کے بڑی وسیع معنی ہے، کھلانے پلانے والا. دیکھیے اس لیے آپ کے والدین کے لیے بھی آیا ہے رب یرحمہما، ان دونوں پہ رحم کرو. ماں باپ یہ بھی کھلاتے پلاتے ہیں، ان پہ رحم کرو، ان کے لیے دعا کرتے رہنا. ہمیشہ یہ دعا کرنا رب یرحمہما کما ربیانی صغیرا. اے اللہ میرے ماں باپ پہ رحم فرما، ایسا رحم فرما جیسا کہ بچپنے میں انہوں نے مجھ پہ فرمایا. اے اللہ میرے ماں باپ پہ رحم فرما، ایسا رحم فرما جیسا کہ بچپنے میں انہوں نے مجھ پہ فرمایا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ کلاس ہم یہاں سے آگے کنٹینیو کریں گے. صدق اللہ المولانا العظیم و صدق رسول النبی الکریم ونحن من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین.